بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اس وقت کہاں ہے؟ دوستو، زمین پر حجر اسود جنت کی سوغات کے طور پر خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ اسی طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے بارے میں یہی بات کہی جاتی ہے۔ اس کو اللہ نے جنت سے زمین پر اتارا تھا، لیکن اس انگوٹھی کے بارے میں اب تک یہ باتیں راج ہی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ کس کے پاس پہنچی اور دوبارہ سے یہ کب آشکار ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نیک نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لڑکے ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمر میں ہی وہ بادشاہ بن گئے۔ آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 970 قبل از مسیح سے لے کر 991 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص محبت تھی۔ آپ علیہ السلام نے جو بشارت اپنی قوم کو دی، اس کے مطابق حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب اور میری جان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کعبہ میں نماز ظہر ادا فرمائی۔ 5000 اونٹ، 5000 گائے اور 5000 دمبے اللہ کی راہ میں قربان کیے، اور پھر اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نقش تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی انگوٹھی کے نگینے کا رنگ آسمانی تھا، اس پر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر سلطنت بہت اچھی طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو دل کو سکون اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند پرند، جن پریاں سب ان کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا معمول تھا کہ جب وہ غسل خانے میں جاتے تو انگوٹھی اپنی باندی کو سونپ جاتے اور واپس آ کر لے لیتے۔ ایک روز آپ غسل کے لیے تشریف لے گئے تو معمول کے مطابق وہ انگوٹھی اپنی باندی کو سونپی۔ اس دوران شیطان آپ کی صورت میں ظاہر ہوا اور آپ علیہ السلام کی باندی سے وہ انگوٹھی لے لی۔ روایت کے مطابق ہم سب کے علم میں ہے کہ سب کاروبار سلطنت اسی کے سبب چل رہا تھا، تو انگوٹھی کے چھین جانے کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کی تلاش میں نکل پڑے۔ یوں ہی چلتے چلتے آپ ایک گھر کے دروازے پر پہنچے جو کہ بنی اسرائیل میں سے کسی کا گھر تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس گھر کے دروازے پر دستک دی۔ پوچھا گیا کہ آپ کون؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں وہ ہوں جس کی عزت کرنا آپ پر فرض ہے۔ خاتون نے کہا کہ میرا شوہر گھر پر نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کو گھر میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتی، البتہ آپ پچھلے راستے کی طرف ہمارے باغ میں آرام فرمائے جب تک میرا شوہر گھر پر نہیں آ جاتا۔ آپ علیہ السلام اس عورت کے بتائے ہوئے باغ میں تشریف لے گئے اور آپ کی آنکھ لگ گئی۔ کہیں سے ایک سانپ نکل کر آپ کا پہرا دینے لگا۔ اس عورت کا شوہر آیا تو سانپ کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس نے بیوی سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے؟ بیوی نے سارا قصہ سنایا۔ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کی۔ آپ نے وہ پیشکش قبول کرتے ہوئے 3 دن وہاں پر ٹھہرے۔ دوسری طرف شیطان آپ کی صورت میں آپ کے تخت پر بیٹھ گیا۔ اصول قوانین میں رد و بدل کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے رشتہ دار اور علماء کو شک تھا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہے۔ چنانچہ ان کی جماعت آپ علیہ السلام کی بیویوں کے پاس آئی اور ان سے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ ہمیں سلیمان کی ذات میں شک پڑ گیا ہے۔ اگر یہ سچ مچ سلیمان ہے تو اس کی عقل جاتی رہی ہے، یا کہ یہ سلیمان ہی نہیں ہے، ورنہ ایسے شریعت کے خلاف ایک کام نہ دیتا۔ عورتیں یہ سن کر رونے لگی۔ یہ سب وہاں سے واپس آ گئی
اور تخت کے ارد گرد اسے گھیر کر بیٹھ گئی اور تورات کھول کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا کرنے سے شیطان وہاں ٹک نہ سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ اس ظالم نے آپ علیہ السلام کی انگوٹھی دریا میں گرا دی۔ سلیمان علیہ السلام جب گھر واپس آ رہے تھے تو دریا میں مچھواروں کو مچھلیاں پکڑتے دیکھا۔ ان کے پاس آ کر ان سے مچھلی مانگی اور اپنا نام بتایا۔ اس پر بعض لوگوں کو بڑا تیس آیا کہ دیکھو بھیک مانگنے والا اپنے آپ کو سلیمان بتاتا ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام زخمی ہو کر کنارے پر جا کر اپنے زخم کا خون دھونے لگے۔ بعض لوگوں کو آپ پر رحم آ گیا کہ ایک ساحل کو خام خواہ مارا گیا ہے، جاؤ بھائی اسے 2 مچھلیاں دے دو، بھوکا ہے بھون کر کھائے گا۔ چنانچہ وہ مچھلیاں آپ کو دے آئے۔ بھوک کی وجہ سے آپ اپنے زخم اور خون کو بھول گئے اور جلدی سے مچھلی کو کاٹنے بیٹھ گئے۔ اللہ کی قدرت سے اس کے پیٹ سے وہ انگوٹھی نکلی۔ آپ علیہ السلام نے اللہ کی تعریف کی اور انگوٹھی انگلی میں ڈالی۔ اس وقت پرندوں نے آ کر آپ پر سایہ کر لیا اور لوگوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا اور آپ سے معافی مانگنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب اللہ کا معاملہ تھا، اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ آئے اور آپ نے شاہی تخت پر بیٹھ گئے اور حکم دیا کہ اس شیطان کو جہاں بھی ہو گرفتار کر لاؤ۔ چنانچہ اسے قید کر لیا گیا۔ آپ نے اسے ایک لوہے کے صندوق میں بند کیا اور تالا لگا کر اس پر اپنی مہر لگا دی اور سمندر میں پھینکوا دیا، جو قیامت تک وہیں قید رہے گا۔ روایت میں ہے کہ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام سے فرمایا، مجھ سے اپنی حاجت طلب کرو۔ آپ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسا دل دے جو تجھ سے ڈرتا ہو، جیسا کہ میرے والد کا دل تجھ سے خوف کیا کرتا، اور میرے دل میں اپنی محبت ڈال دے جیسے کہ میرے والد کے دل میں تیری محبت تھی۔ اس پر اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوئے کہ میرا بندہ میری عنایت کے وقت بھی مجھ سے ڈرا اور میری محبت طلب کرتا ہے۔ مجھے اپنی قسم، میں اسے اتنی بڑی سلطنت دوں گا جو اس کے بعد کسی کو نہ ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حکومت واپس کر دی اور جناتوں کو آپ کا غلام بنا دیا۔ ابن عساکر میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ، سلیمان کے ساتھ بھی اسی لطف و کرم سے پیش آنا جیسا آج لطف کرم تیرا مجھ پر رہا۔ دوستو، ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔